اردو افسانے پر مغربی افسانے کے اثرات۔ تمہید: اردو افسانے پر مغربی افسانے کا اثر حد درجہ گہرا رہا ہے۔ مغربی تہذیب اور سماجی رہن سہن کے علاوہ مغربی فیشن، جسم کی نمائش اور ان کے رکھ رکھاؤ کے آزادانہ طریقوں کے علاوہ زندگی گزارنے کے مغربی طرز کے اثرات بھی اردو افسانے میں پیش کیے گئے۔ مغربی اثرات سے اردو افسانے میں سماجی تبدیلی کی طرف توجہ دی گئی۔ ہندوستانی پس منظر کے ساتھ اردو افسانے میں مرد اور عورت کے فرق کا تصور ضرور پیش کیا گیا تھا، لیکن عورت کی آزادی کا تصور اور اسے مرد کے مساویانہ درجہ دینے کا اظہار سب سے پہلے مغربی افسانہ کے توسط سے اردو افسانہ میں داخل ہوا۔ خواتین کے جذبات اور ان کی جنسی آزادی کے مزاج کو مشرقی ممالک میں معیوب تصور کیا جاتا تھا، لیکن مغربی افسانے کے توسط سے عورت کے جنسی جذبات اور اس کی بے راہ روی کو بھی قبول کیا جانے لگا۔ مقصد: اس سبق کا مقصد طلباء و طالبات کو اردو افسانے پر ہوئے مغربی اثرات سے روشناس کرانا ہے۔ اس سبق کو سننے کے بعد طلباء و طالبات یہ جان پائیں گے کہ اردو افسانہ مغرب سے کس طور پر متاثر ہوا۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اردو افسانوں میں مغربی تہذیب و تمدن کی کس طرح عکاسی کی گئی ہے اور مغربی فیشن پرستی اور مغربی افکار نے اردو افسانوں کے معیار کو کس حد تک بلند یا پست کیا۔ وہ یہ بھی جان سکیں گے کہ اردو افسانے کے کہانی پن میں مغربی انداز کہاں تک حاوی ہے۔ مغربی افسانوں میں موجود حقیقت پسندی اور عریانیت کو اردو افسانوں میں کس طرح پیش کیا گیا ہے۔ اردو افسانے پر مغربی افسانے کے اثرات۔ اگر مغربی افسانے کے ان اثرات کا ذکر کیا جائے جو اردو افسانے پر متسم ہوئے تو طویل فہرست تیار ہو جائے گی۔ یورپی معاشرہ میں شرم و حیا، مذہب کا پاس و لحاظ، اخلاق کی برتری اور آپسی بھائی چارگی کے بجائے ذاتی مفادات اور مادیت پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اس کے علاوہ جنسی بے راہ روی اور ہم جنسیت بھی مغربی معاشرہ کی دین ہے۔ مغربی افسانے میں خود غرضی، منمانی، آزادانہ روش اور مذہب بیزاری کے علاوہ رسم و رواج اور اخلاق کے حدود کو پھلانگنے کا عام رواج تھا۔ یہ تمام اثرات مغربی افسانے کے توسط سے اردو افسانے میں داخل ہوئے، جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ اردو افسانہ اپنی مشرقی روایت سے الگ ہو کر مغربی روایات کا پاسدار ہونے لگا۔ یہی عمل اردو افسانے پر مغربی اثرات کے بڑھتے ہوئے رجحان کا پتہ دیتا ہے۔ مغربی تہذیب و تمدن کے اردو افسانے پر اثرات۔ مغربی تہذیب و تمدن میں بے لباسی، عریانیت، کلب کلچر، ہوٹل کلچر، جنسی بے راہ روی اور مرد پر عورت کا غلبہ، یہ ایسے اثرات تھے جو مشرقی ممالک میں ناقابل قبول تھے۔ مغربی افسانے کے توسط سے یورپی تہذیب و تمدن کو نمایاں کرتے ہوئے تخلیق کاروں نے تفریحات، بلند عمارتوں کی سیر اور غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہوٹلوں سے وابستگی جیسے تہذیب و تمدن کے طریقوں کو اردو افسانے میں نمایاں کرنا شروع کیا۔ مغربی تہذیب و تمدن نے ہندوستان کی سرزمین کے مذہبی رویوں اور اخلاقی رجحانات سے رفتہ رفتہ بے نیازی اختیار کرنی شروع کی۔ مغربی ترقیات کی دوڑ سے ہندوستان میں مغرب پرستی عام ہو چکی تھی اور نئی ایجادات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے توسط سے ہندوستانی معاشرہ میں زندگی گزارنے والے یہ محسوس کرنے لگے کہ خود کو ترقی یافتہ قوم قرار دینے کے لیے مغربی تہذیب و تمدن کے طریقوں کو اختیار کرنا ہی سود مند ہوگا۔ اسی ایک خام خیالی نے اردو افسانہ پر مغربی تہذیب و تمدن کے اثرات کو حد درجہ گہرا کر دیا۔
مغربی تہذیب و تمدن کا سب سے پہلا حملہ اردو افسانہ پر یہ دیکھا گیا کہ عورتوں اور مردوں کے علیحدہ علیحدہ کلچر کو مغربی تہذیب و تمدن نے اختلاط کے کلچر میں تبدیل کر دیا۔ اس کا اثر اردو افسانہ پر بھی دکھائی دیتا ہے۔ یورپی ممالک کے آب و ہوا سرد خطے کی نمائندگی کرتی ہے، جس کی وجہ سے مغربی تہذیب و تمدن میں عورت اور مرد کے اختلاط کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ لیکن ہندوستان جیسے گرم خطہ کے علاقہ میں جب مرد و عورت کے اختلاط کی روش عام ہوئی تو مغربی تہذیب و تمدن کو اختیار کرنے کے نتیجہ میں بے شمار سماجی بے اعتدالیاں اور مذہب بیزاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس طرح اردو افسانے پر مغربی تہذیب و تمدن کے گہرے اثرات مرتسم ہوئے اور اردو افسانہ فیشن پرستی کا شکار ہو کر مغربی تہذیب و تمدن کے آغوش میں پناہ لینے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی کلچر اردو افسانہ پر غالب آنے لگا۔ ترقی پسند تخلیق کاروں کے توسط سے اردو افسانے پر مغرب کی تقلید کا اثر نمایاں ہوتا گیا۔ مغربی فیشن پرستی کے اردو افسانے پر اثرات۔ ہندوستان کی سرزمین میں جنم لینے والی تخلیق کاروں نے ہمیشہ ستر پوشی اور جسم کو لباس سے پوشیدہ رکھنے کو اہمیت دی ہے۔ اس ملک کے باشندے گرم آب و ہوا کے علمبردار ہیں، اس لیے ہندوستان جیسے ملک میں کسی قسم کی فیشن پرستی کو کسی بھی مذہب اور فرقہ کے لوگوں نے ضروری نہیں سمجھا۔ دیہاتوں اور غربت میں زندگی گزارنے والی خواتین بھی ستر پوشی کا مکمل لحاظ رکھتی تھیں، حتیٰ کہ غیر مہذب خواتین بھی اپنے جسم کی نمائش کو معیوب تصور کرتی تھیں۔ مغربی فیشن پرستی کے زیر اثر ہندوستان کی سرزمین میں کلب کلچر کا احیاء ہوا۔ شراب نوشی کو ترقی یافتہ ہونے کی علامت سمجھا جانے لگا۔ اس کے علاوہ بے راہ روی اور اخلاق سوز حرکات کو فیشن کے نام پر ترقی حاصل ہونے لگی۔ فیشن پرستی کا ہر نیا انداز مغربی افسانہ کی دلیل بنتا گیا۔ ہندوستان میں اردو افسانہ لکھنے والے ادیبوں ہی نے بلکہ ہندوستان کی دیگر اہم علاقائی زبانوں کی ادیبوں نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ جس طرح ہندوستان کی ہر زبان میں فنی اعتبار سے مغربی افسانے کی روایات کا اثر گہرا ہے، تو پھر مغربی فیشن پرستی کو بھی افسانہ کی ضرورت کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس طرح تمام مغربی فیشن رفتہ رفتہ اردو افسانے کے اسلوب کا حصہ بنتے گئے، جس کے مطالعہ کے بعد افسانہ کے قاری یورپی فیشن سے متاثر ہو کر اس کی گن گانے لگے۔ عورت کی عریانیت سے لے کر جنسی بے راہ روی تک ہر عمل کو فیشن بنا دیا گیا۔ اس طرح مغربی فیشن پرستی کے منفی اور مثبت اثرات اردو افسانے پر گہرے نظر آتے ہیں۔ مغربی فیشن پرستی کے منفی اثرات کا عمل اردو افسانے میں نمایاں ہے۔ مغربی افکار کی اردو افسانے میں گونج۔ یورپی تہذیب و تمدن اور فیشن پرستی نے ہی اردو افسانہ کو متاثر نہیں کیا، بلکہ یورپ کی دنیا میں بسنے والے اہم دانشور اور اہل فن کے نظریات اور افکار کے اثرات بھی اردو افسانے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فرائڈ کے نظریہ تحلیل نفسی سے لے کر نظریہ جنس جیسے افکار بھی مغربی دنیا سے اردو افسانے میں فروغ پانے لگے۔ مغربی مفکرین نے تخلیق میں حقیقت پسندی یعنی ریئلزم کا نظریہ پیش کیا۔ اسی طرح تخلیقی ادب میں آزاد طلاسم خیال، علامت نگاری، وجودیت، تجریدیت، تمثیل نگاری، جنس پرستی، اشتراکیت کے علاوہ بہت سے ایسے نظریے پیش کیے جو مشرقی دانشوروں کی فکر کا حصہ نہیں تھے۔ مغربی افکار کے توسط سے یہ تمام خصوصیات تیز رفتاری کے ساتھ اردو افسانے کی خصوصیات میں شامل ہونے لگیں۔ مغربی افکار کا خدا بیزار نظریہ اور خدا کے وجود سے انکار اور اس کے علاوہ مذہب کی پابندی سے
استحصال کے دروازے کھلنے کی فکر کے علاوہ اخلاقی طور پر اصولوں کی پابندی سے انسان کی آزادی کے سلب ہو جانے کے تصور اور آزادی کے معنی منمانی جیسے تصورات مغربی افکار کی دین رہے۔ یہ تمام تصورات رفتہ رفتہ اردو افسانے کا موضوع بننے لگے، جس کی وجہ سے بے اصولی، رشوت ستانی، جسم فروشی اور اپنے مقصد کے لیے جنس کے استعمال کا سلسلہ اردو افسانے کے اظہار میں شامل ہونے لگا، کیونکہ مغربی دنیا کے باشندے یورپی مزاج کے مالک اور ان کے آزادانہ خیالات میں مذہب، روحانیت، اخلاق اور رسم و رواج کو کوئی اہمیت حاصل نہیں رہی۔ اس لیے مغربی افکار میں شوہر بیزاری، ایک سے زائد مردوں سے عورتوں کے تعلقات، ہم جنسیت اور جسم کی نمائش جیسے سماجی بے راہ روی کے معاملات معاشرے میں جنون کی حد تک پھیل گئے۔ ایسے بیہودہ افکار کی نمائندگی اردو افسانے میں شامل ہونے لگی۔ بعض اردو افسانہ نگاروں نے ایسے تصورات کو اخلاق سوز تصور کر کے ان کے خلاف تخلیقی ادب کی روش اختیار کی، اور بعض افسانہ نگاروں نے ترقی پسند افکار کا درجہ دے کر مغربی تہذیب و تمدن اور فیشن پرستی کو اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس طرح اردو افسانے پر مغربی افکار کا تسلط بڑھنے لگا۔ تاہم کئی ایسے افسانہ نگار بھی پیدا ہوئے جنہوں نے مغربی افکار کی مخالفت کے لیے افسانوی نثر کا استعمال کیا، لیکن ایسے افسانہ نگاروں کی آواز نقار خانہ میں طوطی کی آواز کی طرح معدوم ہو کر رہ گئی۔ مغربی افسانے میں کہانی پن۔ مغربی افسانے کے آغاز سے لے کر طویل عرصہ تک یورپی زبان کے تخلیق کاروں نے کہانی پن کی ضرورت کو اہمیت دی۔ جرمنی، فرانسیسی، لاطینی اور انگریزی ادبیات میں افسانے کی شناخت کو قائم رکھنے والے تخلیق کاروں نے کہانی پن کو افسانہ کے لیے ضروری سمجھا، لیکن جیسے جیسے نئے افکار اور مغربی نظریات کی فراوانی افسانہ کی زینت بنتی گئی، تخلیق کاروں نے نئے پن اور جدت کی تلاش میں کچھ ایسے طریقے بھی اختیار کر لیے جن کی وجہ سے کہانی پن سے افسانے کا رشتہ ٹوٹنے لگا۔ طویل عرصہ تک مغربی افسانہ کہانی پن سے وابستہ رہا اور اس کا اثر اردو افسانہ پر بھی مرتسم ہوا۔ اردو کے افسانہ نگاروں نے مغربی افسانے کے تمام اصولوں کی پابندی اپنے لیے لازمی قرار دی تھی۔ اس لیے اردو افسانہ میں مغربی افسانہ کے کہانی پن کی روایت 20ویں صدی کی چھٹی دہائی تک بھی جاری رہی، جس کے بعد تخلیق کاروں نے یہ محسوس کیا کہ مغربی افسانہ نے کروٹ بدلتے ہوئے کہانی پن کے خاتمہ کو فن کی ضرورت قرار دیا۔ پھر اردو افسانے میں بھی اسی رویہ کو فروغ دیا جانے لگا۔ اسی طرح مغربی افسانے کی تقلید میں اردو افسانے میں کہانی کی فطری ترتیب میں تبدیلی پر توجہ دی گئی۔ مغربی افسانے کی اسٹوری اور اینٹی اسٹوری۔ ہر ادیب کی فطرت میں یہ داخل ہوتا ہے کہ وہ جدت پسندی کے ذریعہ قاری کو متاثر کرے، اور یہی جدت پسندی ادب میں ایجادی صلاحیتوں کی علمبردار ہوتی ہے۔ مغربی تخلیق کاروں نے افسانوں کا طویل دور گزر جانے کے بعد یہ محسوس کیا کہ افسانے میں جدت پسندی کو جگہ دی جانی چاہیے۔ چنانچہ یورپی زبانوں کے ادیبوں نے یہ محسوس کیا کہ افسانوں کی پرانی ڈگر یعنی اسٹوری کے طریقوں کو ختم کیا جائے اور ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو اینٹی اسٹوری کے ذریعے افسانہ کی زینت بڑھانے کا وسیلہ بن جائے۔ مغربی افسانہ نگاروں نے یہ محسوس کیا کہ کوئی بھی پلاٹ اپنی ابتدا یا تمہید سے شروع ہو کر نقطۂ عروج تک پہنچتا اور پھر انجام کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ کہانی کی اس روش کو اسٹوری کا نام دیا گیا۔ مغربی افسانہ نگاروں نے یہ محسوس کیا کہ کہانی لکھنے کے اس روایتی انداز میں تبدیلی لائی جائے، چنانچہ انہوں نے تبدیلی کی طرف توجہ دیتے ہوئے اسٹوری کے بجائے
اینٹی اسٹوری کو رواج دیا۔ کہانی لکھنے کے روایتی انداز میں تبدیلی کر کے پہلے تمہید یا آغاز کے بجائے انجام کو پیش کیا جائے، یا پھر نقطۂ عروج کو پہلے بیان کر کے اس کے بعد آغاز اور انجام کو پیش کیا جائے، تو اس روش کو کہانی کی ترتیب میں تغیر پیدا ہو گیا۔ اسی تغیر کو مغربی افسانہ نگاروں نے اینٹی اسٹوری کا نام دیا۔ جیسے ہی یورپی زبانوں میں اسٹوری کے بجائے اینٹی اسٹوری کا چلن عام ہوا، ہندوستان کی سرزمین میں افسانہ لکھنے والے بے شمار تخلیق کاروں نے اس روش کو تقلید کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بیشتر اردو کے افسانہ نگاروں نے اسٹوری کو خیر بات کہہ کر اینٹی اسٹوری کے شوق کو اس حد تک قبول کر لیا کہ افسانے میں کردار اور اس کے عمل سے زیادہ علامتوں کا ظہور ہونے لگا، جس کے نتیجہ میں عام قاری علامتوں کی تفہیم سے قریب نہ ہونے کی وجہ سے اسٹوری اور اینٹی اسٹوری کے جھنجھٹ میں الجھ کر رہ گیا۔ قاری کا ذہن کسی قسم کی کرتب بازی کے لیے تیار نہ تھا۔ اینٹی اسٹوری سے قاری کے غور و فکر میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ مغربی افسانہ کے توسط سے اینٹی اسٹوری کا سلسلہ اردو افسانے میں نمایاں تبدیلی کا پیش خیمہ نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے اردو کے قاری افسانوی نثر سے دوری اختیار کرنے لگے۔ اس طرح مغربی افسانے کی اینٹی اسٹوری کی روایت تجربے کی حد تک رہی اور اردو افسانے میں طویل عرصہ تک پروان نہ چڑھ سکی۔ مغربی افسانے کی حقیقت پسندی اور عریانیت۔ یورپی دنیا میں تخلیق کاروں کا ایک ایسا گروہ بھی پیدا ہوا جس کا استدلال یہی تھا کہ دنیا میں جس قسم کے کام انجام پا رہے ہیں انہیں ٹھوس حقیقتوں کے ساتھ نمایاں کیا جانا چاہیے۔ اسی حقیقت پسندی کے زیر اثر بعض ایسے تخلیق کاروں کے کارنامے بھی نمایاں ہوئے جنہوں نے حقیقت پسندی کے نام پر عریانیت کے سلسلہ کو فروغ دیا۔ اس کے علاوہ اٹل حقیقتوں کو پیش کرنے کے بجائے عریاں حقیقتوں کو پیش کر کے کری حقیقتوں کی نمائندگی کی طرف توجہ دی گئی۔ یورپی معاشرہ میں عریانیت کا ذکر کوئی معیوب عمل نہیں۔ اس کے علاوہ کلبوں اور پارکوں میں نیم عریاں جسموں کی موجودگی کو بھی سماجی جرم کا درجہ نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے مغربی افسانے میں حقیقت پسندی کے نام پر عریانیت اور بے راہ روی کو فروغ دیا جانے لگا۔ اس کے خلاف آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ مغربی سماج میں اسے برائی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مغربی افسانے اس حقیقت کو جب اردو افسانے میں نمایاں کیا جانے لگا تو سنجیدہ قاری حقیقت پسندی اور عریانیت کے اس رویہ کے خلاف آواز بلند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن مغرب کی تقلید کے پیش نظر اخلاق اور مذہب سے بے نیاز افسانہ نگاروں نے اردو افسانے میں ایسی بیہودہ اور غیر اخلاقی خصوصیات کو بھی شامل کر کے اردو افسانے کی پاکیزہ روایت کو ٹھیس پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس طرح مغربی افسانے کے اثرات اردو افسانے پر نمایاں ہونے لگے۔ خلاصہ: مغربی افسانے میں خود غرضی، منمانی، آزادانہ روش اور مذہب بیزاری کے علاوہ رسم و رواج اور اخلاق کی حدود کو پھلانگنے کا عام رواج تھا۔ یہ تمام اثرات مغربی افسانے کے توسط سے اردو افسانے میں داخل ہوئے، جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ اردو افسانہ اپنی مشرقی روایت سے الگ ہو کر مغربی روایات کا پاسدار ہونے لگا۔ یہی عمل اردو افسانے پر مغربی اثرات کے بڑھتے ہوئے رجحان کا پتہ دیتا ہے۔ مغربی افسانے کے توسط سے یورپی تہذیب و تمدن کو نمایاں کرتے ہوئے تخلیق کاروں نے تفریحات، بلند عمارتوں کی سیر اور غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہوٹلوں سے وابستگی جیسے تہذیب و تمدن کے طریقوں کو اردو افسانے میں نمایاں کرنا شروع کیا۔ مغربی تہذیب و تمدن نے ہندوستان کی سرزمین کے مذہبی رویوں اور اخلاقی رجحانات سے رفتہ رفتہ
بے نیازی اختیار کرنی شروع کی۔ مغربی ترقیات کی دوڑ سے ہندوستان میں مغرب پرستی عام ہو چکی تھی اور نئی ایجادات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے توسط سے ہندوستانی معاشرہ اور اس معاشرہ میں زندگی گزارنے والے یہ محسوس کرنے لگے کہ خود کو ترقی یافتہ قوم قرار دینے کے لیے مغربی تہذیب و تمدن کے طریقوں کو اختیار کرنا ہی سود مند ہوگا۔ اسی ایک خام خیالی نے اردو افسانہ پر مغربی تہذیب و تمدن کے اثرات کو حد درجہ گہرا کر دیا۔ اردو افسانے پر مغربی تہذیب و تمدن کے گہرے اثرات مرتسم ہوئے اور اردو افسانہ فیشن پرستی کا شکار ہو کر مغربی تہذیب و تمدن کے آغوش میں پناہ لینے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی کلچر اردو افسانہ پر غالب آنے لگا۔ ترقی پسند تخلیق کاروں کے توسط سے اردو افسانے پر مغرب کی تخلیق کا اثر نمایاں ہوتا گیا۔ مغربی فیشن پرستی کے زیر اثر ہندوستان کی سرزمین میں کلب کلچر کا اجرا احیا ہوا۔ شراب نوشی کو ترقی یافتہ ہونے کی علامت سمجھا جانے لگا۔ اس کے علاوہ بے راہ روی اور اخلاق سوز حرکات کو فیشن کے نام پر ترقی حاصل ہونے لگی۔ فیشن پرستی کا ہر نیا انداز مغربی افسانہ کی دلیل بنتا گیا۔ ہندوستان میں اردو افسانہ لکھنے والے ادیبوں ہی نے نہیں بلکہ ہندوستان کی دیگر اہم علاقائی زبانوں کے ادیبوں نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ جس طرح ہندوستان کی ہر زبان میں فنی اعتبار سے مغربی افسانے کی روایات کا اثر گہرا ہے، تو پھر مغربی فیشن پرستی کو بھی افسانہ کی ضرورت کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس طرح تمام مغربی فیشن رفتہ رفتہ اردو افسانے کے اسلوب کا حصہ بنتے گئے، جس کے مطالعہ کے بعد افسانہ کے قاری بھی یورپی فیشن سے متاثر ہو کر اس کے گن گانے لگے۔ تخلیقی ادب میں آزاد تلازمہ خیال، علامت نگاری، وجودیت، تجریدیت، تمثیل نگاری، جنس پرستی، اشتراکیت کے علاوہ بہت سے ایسے نظریے پیش کیے گئے جو مشرقی دانشوروں کی فکر کا حصہ نہیں تھے۔ مغربی افکار کے توسط سے یہ تمام خصوصیات تیز رفتاری کے ساتھ اردو افسانے کی خصوصیات میں شامل ہونے لگیں۔ طویل عرصہ تک مغربی افسانہ کہانی پن سے وابستہ رہا اور اس کا اثر اردو افسانہ پر بھی مرتسم ہوا۔ اردو کے افسانہ نگاروں نے مغربی افسانے کے تمام اصولوں کی پابندی اپنے لیے لازمی قرار دی تھی۔ اس لیے اردو افسانہ میں مغربی افسانہ کی کہانی پن کی روایت 20ویں صدی کی چھٹی دہائی تک بھی جاری رہی۔ مغربی تخلیق کاروں نے افسانوں کا طویل دور گزر جانے کے بعد یہ محسوس کیا کہ افسانے میں جدت پسندی کو جگہ دی جانی چاہیے۔ چنانچہ یورپی زبانوں کے ادیبوں نے یہ محسوس کیا کہ افسانوں کی پرانی ڈگر یعنی اسٹوری کے طریقوں کو ختم کیا جائے اور ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو اینٹی اسٹوری کے ذریعے افسانہ کی زینت بڑھانے کا وسیلہ بن جائے۔ مغربی افسانہ نگاروں نے یہ محسوس کیا کہ کوئی بھی پلاٹ اپنی ابتدا یا تمہید سے شروع ہو کر نقطۂ عروج تک پہنچتا اور پھر انجام کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ کہانی کی اس روش کو اسٹوری کا نام دیا گیا۔ یورپی زبانوں میں اسٹوری کے بجائے اینٹی اسٹوری کا چلن عام ہوا۔ ہندوستان کی سرزمین میں افسانہ لکھنے والے بے شمار تخلیق کاروں نے اس روش کو تخلیق کا سلسلہ شروع کیا۔ بیشتر اردو کے افسانہ نگاروں نے اسٹوری کو خیرآباد کہہ کر اینٹی اسٹوری کے شوق کو اس حد تک قبول کر لیا کہ افسانے میں کردار اور اس کے عمل سے زیادہ علامتوں کا ظہور ہونے لگا، جس کے نتیجہ میں عام قاری علامتوں کی تفہیم سے قریب نہ ہونے کی وجہ سے اسٹوری اور اینٹی اسٹوری کی جھنجھٹ میں الجھ کر رہ گیا۔ یورپی معاشرہ میں عریانیت کا ذکر کوئی معیوب عمل نہیں۔ اس کے علاوہ کلبوں اور پارکوں میں نیم عریاں جسموں کی موجودگی کو بھی سماجی جرم کا درجہ نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے مغربی افسانے میں حقیقت پسندی کے نام پر
عریانیت اور بے راہ روی کو فروغ دیا جانے لگا۔ اس کے خلاف آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ مغربی سماج میں اسے برائی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مغربی افسانے کی اس حقیقت کو جب اردو افسانے میں نمایاں کیا جانے لگا تو سنجیدہ قاری حقیقت پسندی اور عریانیت کے اس رویہ کے خلاف آواز بلند کرنے پر مجبور ہو گئے۔